کتاب لطیفہ سے خدمت کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج ہمارا آقا کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں تفصیل میں نہ جا کر شوق میں بیان کر لوں کہ جشن کا جو تصور آئے دن آپ کوئی فیس بک موبائل کے ذریعے سنتے ہیں کہ اسلام میں جشن کا تصور نہیں، تو میں شوق میں بتا دوں پورا مناسک حج یا اسلام کے ارکان میں سے جو چیزیں ہیں، چاہے نماز لے لیں، کسی نہ کسی انبیاء کی یادگار ہے، جشن ہے، سیلیبریشن ہے۔ عید کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے کہ ہم تو دو ہی عید جانتے تھے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی میٹھی عید اور میٹھی عید۔ جو دو عید جانتے تھے یہ بھی جان رہے کہ جمعہ بھی عید کا دن ہے۔ اب جمعہ عید کا دن کیوں ہو گیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ جمعہ عید کا دن کیوں ہو گیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور کوئی فضیلت نہیں ہے جمعہ کی۔ اگر کوئی فضیلت ہے تو میلاد آدم کی وجہ سے، تو جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہو وہ دن عید کا دن ہو جائے، تو جس کے صدقے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہو، جن کا مہر دین ہمارے نبی پہ درود و سلام پڑھنا ہے، پھر اس تاجدار کائنات کی آمد کا دن کیوں نہ عید کا دن ہے؟ اس لیے حسن رضا فرماتے ہیں ایک پلے میں وہ دونوں اور ایک پلے میں یہ، ایک پلے میں وہ دونوں اور ایک پلے میں یہ، دونوں عیدوں سے افضل عید میلاد النبی۔ آج ہم اسی کو عید فرحت کا نام دیتے ہیں، عید تشکر کا نام دیتے ہیں۔ یہ عید فرحت ہے، حضور نہ آتے کچھ نہ آتے، اس لیے حضور کا ہم میلاد اور قرآن پاک میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما کلمہ حسر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی اشیاء کا ارادہ فرماتا ہے، توجہ سے سنے میری بات، چند ہی لمحے سے ارادہ کس کو کرتے ہیں؟ بولیے نا، ابھی آپ کہیں گے کہ ہم اس کے وقت خطاب ختم ہوگا تو مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھا ہے۔ ارادہ کرتے چاہت، آگے لفظ آ رہا شیء، شدیون شاہ نے ہوتے ہیں چاہنا، کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، یا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب اس سے دیتا ہے۔ تو ارادہ کے معنی چاہت، الشیء شاہ کے معنی چاہنا۔ اب ترجمہ یوں کریں انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ کا امر فقط اتنا ہے کہ جب اس نے چاہا اپنی چاہت کو، جب رب تعالیٰ نے چاہا اپنی چاہت کو، تو اس کی چاہت کیا تھی؟ اس کی چاہت محمد مصطفیٰ۔ رب نے حضور کو چاہا ان یقول لہ، اب ہوں کا مرجع کیا؟ ہوں کا مرجع نور مصطفیٰ۔ اب رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کب تک مجھ میں چھپے رہو گے، کب تک مجھ میں مزمر رہو گے، کب تک مجھ میں پوشیدہ رہو گے؟ اب تو ظاہر ہو جا۔ جب نور کے ذریعے اس نور کا ظہور ہوا تو کائنات کا وجود ہو گیا۔ جب تک کن نہ تھا کچھ نہ تھا۔ لفظ کن میں دو لفظ ہیں، کتنے لفظ ہیں؟ کاف اور نون۔ کاف الگ تھی اور نون الگ تھی تو کچھ نہ تھا۔ کاف اشارہ ہے کلام اللہ کی طرف اور نون استعارہ ہے نور مصطفیٰ کی طرف۔ کاف سے کلام الہی ہوا اور نون سے نور مصطفیٰ سے استعارہ ہوا تو کن ہوا تو کائنات کا وجود ہو گیا۔ اور جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے جہان کی، جان نہیں تو جہان نہیں، کائنات
کا وجود وجود مصطفیٰ کے سبب ہے۔ اس لیے امام شو محمد فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سب کچھ امداد مصطفیٰ کا ہے۔ اور ایک بات بہت ذمہ داری کے ساتھ، یوں تو آقا سراپا معجزہ، پچھلے سال میں نے آقا کی معجزات پر خطاب کیا تھا، ہے میراج بھائی، سب سے پاؤں تک آقا معجزہ، لیکن اسی معجزات میں سب سے بڑھ کر سواد اعظم اہل سنت والجماعت آقا کا میلاد معجزہ مانتے ہیں۔ یوں تو معراج بھی آقا کا معجزہ ہے، تھوڑے وقت میں حضور کنا فتدلا قاب قوسین او ادنا، سارے حجاب اٹھے گئے، رب سے مل کر آئے، اس شان سے کہہ رہا ہے کہ اس پائے مصطفیٰ کے پائے کو کون پائے، اس پائے مصطفیٰ کے پائے کو کون پائے، جو عرش سے ہو آئے پھر بھی نہ تھکے پائے۔ تو معراج بھی آقا کا معجزہ، مگر میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ معراج سے بھی بڑھ کر آقا کا میلاد معجزہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب آپ پوچھیں گے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ دلیل ہے کہ نہیں آتا؟ ہر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج جوانوں اسی چیز کی کمی ہے کہ ہم انگوٹھا چومتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں اور دلیل پیچھے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ ہر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دلیل جتنی مضبوط ہوگی دعویٰ اتنی مضبوط مانی جائے گی۔ ہر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ آپ حق بات کے لیے مقدمہ لڑ رہے ہیں، وکیل کمزور ہو جائے تو آپ حق پر ہوتے ہوئے مقدمہ ہار جائیں گے۔ اس لیے جوانوں دلیل لینے کی کوشش کرو۔ میں نے دعویٰ کیا کہ آقا کا سب سے بڑا معجزہ میلاد ہے، دلیل چاہیے نا؟ معراج سے بھی بڑھ کر یوں تو آقا سراپا معجزہ ہے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کر آیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے، مگر میلاد سب سے بڑھ کر جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا کیوں ہوا؟ یاد رکھ لیں، قرآن نے کہا تھا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تاکہ تمہارے پاس رب کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئے۔ اس کی تفسیر مفسران ذات فرماتے ہیں قیل المراد بالاول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبالثانی القرآن، نور سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن مجید، تو حضور ہمارے رب کے نور سے۔ اب مثال سے بات واضح کر دوں تاکہ دلیل آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک پتھر آپ نے سامنے تالاب ہے، پھینکے اس تالاب میں، وہ پتھر نیچے چلا جائے تو کوئی حیرت کی بات؟ کوئی حیرت کی بات نہیں، اس کی حج طبعی نیچے جائے۔ جیسی پتھر تالاب میں پھینکے اور وہ تیرنے لگے تو تعجب حیرت کی بات ہے۔ ایک بات ہوا میں پھینک دے اور نیچے آ جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں، اب پھینکے اور ہوائی میں رک جائے تو حیرت کی بات ہے۔ تو اس کی حج طبعی نیچے آنا اوپر کیوں کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کے نور سے ہے، وہ نور اپنے نور کے پاس چلا گیا، یہ اتنی تعجب حیرت کی بات ہے، بلکہ نور ہمیں تشریف لے آیا، آقا کی میلاد ہو گئی، یہ آقا کا بہت بڑا معجزہ۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند۔ اب ایک سوال آؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 وفات کہتے تھے ہمارے پوروج لوگ، پورے لوگ، اب 12 ربیع الاول کر رہے ہیں۔ یہ 12 وفات کے معنی ہوتا ہے وصال کرنا، انتقال کر جانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف لے آئے، اس لیے ہم جشن مناتے ہیں، وفات نہیں مناتے۔ کیوں؟ وفات اس کی منائی جاتی ہے جو چلا گیا۔ ہمارے آقا ہیں اور قیامت تک رہیں گے، حضور رحمت بن کر جو تشریف لے آئے۔ ابھی اس کے آگے آخری حدیث کتاب ختم ہونے سے پہلے پیش کروں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو میں نے جواب دے دیا۔ ایک بات اور بتا دوں، رمضان شریف میں ایک رات آتی، بڑے نمازی احترام کرتے اس رات کی، جس کو ہم اور آپ قدر کی رات آتے ہیں۔
قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اور رات 1000 راتوں سے رات افضل ہے۔ کیا وہ رات 3-4 راتوں کے برابر رات ہوتی ہے؟ ساری بات کیا وہ لمبی چوڑی رات ہوتی ہے؟ ارے ساری راتوں کی طرح کوئی رات ہے، مگر 1000 راتوں سے رات افضل کیوں ہو گئی؟ پتہ یہ چلا کہ اس رات قرآن کا نزول ہوا، قرآن آیا تو رات 1000 راتوں سے رات افضل ہو گئی۔ تو جس ماہ میں، جس ساتھ میں صاحب قرآن تشریف لے آیا ہو، وہ ساتھ کون ہر ساتھ سے افضل ہو؟ اسی لیے امام کو محمد فرماتے ہیں، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن روزے ساتھ لاکھوں سلام۔ تو میلاد منایا، آقا رحمت بن کر تشریف لے آیا، آقا کی رحمت شفقت دیکھی، ہم میلاد منا رہے ہیں، لیکن میلاد پاک میں آئے تو سیرت النبی کی جھلک لے کر جائیں، اپنے اندر رحمت للعالمین سے رحمتیں بھی لے کر جائیں، ان کی ارشادات فرمان کو بھی لے کر جائیں اور گھروں کو سنواریں۔ آج ہمارے اندر شدت آ گئی، ہمارے اندر رحمت للعالمین کی رحمتیں نظر نہیں آتی، ہم آقا کی جشن مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مگر ان کی فرمان پر، سیرت پر ذرہ برابر بھی عمل نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر حسد ہے، غیبت ہے، رعونت ہے، تکبر ہے، اتنی زیادہ حد سے بڑھی ہوئی ہے کہ ہم خونی رشتوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں اور سیرت النبی پر سیر گفتگو کروں۔ غور کریں، آج کتنے کھاتے پیتے گھرانے ایسے بھی ہیں جو اپنی خونی رشتوں کی پاسداری نہیں کرتے، کتنے ایسے ہیں جو بہنوں کی خبر نہیں دیتے، کتنے ایسے ہیں جو بھائی بھائی سے سلام نہیں کرتے اور نعرہ لگاتے ہیں جشن میلاد النبی کا، اور ایک دوسرے سے شدت کلامی۔ آقا نے سب سے پہلے انسانیت کا درس دیا ہے، اس کے بعد ایمان اس کے دل میں پروتے چلا گیا۔ پہلے انسانیت ہے میرے بھائی، رحمت العالمین کی رحمت دیکھتے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک کافر آیا مدینے سے، مدینے میں کافر آیا، مکے سے مدینے آیا، تجارت کی غرض سے آیا، بزنس کی غرض سے آیا، دن بھر کاروبار کیا، اب رات ہو گئی، اب سوچ رہا ہے رات کہاں گزاروں، اگر کسی صاحب کے گھر رات گزارتا ہوں تو ہمیں ٹارچر کریں گے کہ تم لوگوں نے مکے سے کھدیڑا ہے، ہم تجھے مدینے میں پناہ نہیں دیں گے۔ وہ ڈرا ہوا، سہما ہوا، جب کسی کا دروازہ نظر نہیں آیا تو رحمت للعالمین کا دروازہ نظر آیا۔ حضور کی بارگاہ میں گیا، عرض کرتا یا رسول اللہ، میں مشکل مکہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں آپ پر ایمان نہیں لایا، میں تجارت کی گھر سے آیا تھا، رات ہو گئی ہے، دن بھر تجارت کیا ہوں، بزنس کیا ہوں، رات گزارنے کی جگہ ملے گی، قربان جائے۔ آقا صلی کی زبان فیض ترجمان سے جو کلمات نکلے، آقا فرماتے ہیں اے رات گزارنے کی بات کرنے والے، پہلے یہ بتاؤ تم نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ کھانا کھایا ہو؟ یہ نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم لوگوں نے مکے سے ہمیں نکالا، اذیتیں دی ہیں، ہم پر پتھروں کی بارشیں کی ہیں، ہم تمہیں یہاں پناہ نہیں دیں گے، بلکہ آقا پوچھتے کھانا کھائے کہ نہیں کھائے؟ آقا نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کلمہ میرا پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو، سرکار سیدھے پوچھتے کہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں، بھوکے لگتے ہو، کھانا ملا کہ نہیں ملا، اس کو نفی میں گردن ہلا دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا ریوڑ تو 7 بکریاں دودھ دینے والے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دے دی، جتنا تیرا چیز چاہے پی لو، اب اسے چھوٹ مل گئی، اور خالی پیٹ تو کھائی، اب اتنا دودھ پی لیا کچھ موشن ہو گیا، کیا ہو گیا؟ پیٹ خراب ہو گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر بچھا دیا۔ سرکار نے جب بستر پر جب وہ سویا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر کو خراب کر دیا۔ اب دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ میں نے ایسے کی بستر خراب کی ہے جن کے عاشق لوگ ان کا خون زمین پر گرنا گواہ، میں نے تو بستر خراب کر دیا۔ اب دبے پاؤں بھاگنا چاہتا کہ صبح بھاگ جانا چاہیے، ادھر صبح کی سفیدی نمود آ گئی، ادھر اس کا ایمان فضل طلوع ہوا، جو ہی بھاگنا چاہا تھوڑی دور گیا تو اسے خیال آیا کہ میں نے تو اپنا ہتھیار نیجا وہیں چھوڑ دیا ہو، اب دبے پاؤں واپس آ رہا ہے ہتھیار لینے، تو کیا کہتا ہے کہ جس بستر کو میں نے خراب کیا تھا
आका सल्लल्लाहु अपने दस्ते मुबारक से उस इज्जत को धुले और एक सहाबी रसूल पानी गिराया, आका फरमाते जाते उठ रहे हैं, फरमाते जाते थे तो बेचारे की तबीयत नासाज थी, तबीयत हलील थी। मैं उसका इलाज कराता, दहशत के मारे, डर के मारे पता नहीं कहाँ चला गया, इतना सोचा था कि दौड़ते हुए आता है, अर्ज करता या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दे, कदमों में गिर गया, अर्ज करता या रसूलल्लाह मुझे मोगी बना दे। ऐसा कहा, चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा मगर ईमान नहीं लाया, सूरज को पलट करके देखा मगर ईमान नहीं लाया, कंकरियों को कलमा पढ़ते हुए देखा मगर ईमान नहीं लाया। सरकार की इस इखलाक को, शफ़क़त को, रहमत को देखकर कदमों में गिर गया, अर्ज करता या रसूलल्लाह कलमा पढ़ा। आका काफिरों के लिए भी रखा। एक और यहूदी का बच्चा बहुत दिनों से सरकार की खिदमत करता, मगर सरकार ने कभी नहीं कहा कि मेरा